الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے اور آگے 160 اور 161 ہے اور 162 ان کا درس ہے اس جمعے میں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو واضح ہیں اور جن میں لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے، وہ احکامات بہت اچھی طرح بیان ہوئے ہیں، وہ احکامات بہت اچھی طرح اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں. فرمایا جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں احکامات دین کے واضح بیان کیے ہیں اور ہدایت کے راستے واضح بتائے ہیں. اب اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں ان پہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس میں جو بات مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اس میں جانوروں کی لعنت بھی شامل ہے. جب اللہ کے احکامات بیان نہیں ہوتے تو لوگ گمراہی پہ چلتے ہیں. لوگ جب گمراہی پہ چلتے ہیں تو دنیا میں فساد آتا ہے. اس فساد کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں. پھر جانوروں کی بھی لعنت ان لوگوں پہ آتی ہے جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں. یہ بڑا جرم بتایا ہے. اللہ کے احکامات کو چھپانا بڑا جرم ہے. اس پہ لعنت بھی بتائی ہے اور بڑی لعنت بتائی ہے. لیکن توبہ کا دروازہ بھی ساتھ کھول دیا ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور حالات درست کیے، اپنے آپ کو درست کیا، اپنی غلطیاں ٹھیک کی، وبینوا، جو احکامات چھپائے تھے وہ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیے، فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان پہ مہربان ہوں، ان پہ میں رحمت سے متوجہ ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ مہربان اور مہربانی سے توجہ کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوں. ایک جگہ یہ بہت بڑا جرم قرار دیا، احکامات دین ان کو لوگوں سے چھپانا یہ بڑا جرم قرار دیا اور اس پہ بڑی لعنت بھی بتائی، اور دوسری طرف اپنی بڑی رحمت بھی بتائی. اگر توبہ کر لو گے اور حالات درست کر لو گے اور جو باتیں چھپائی ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دو تو میں مہربان بھی ہوں. اس میں توبہ کا دروازہ بھی کھولا. آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہیں اور ان کی موت بھی کفر پہ آئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. موت کفر پہ آنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے، کیونکہ اس کے لیے اب کوئی اچھائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کے لیے اب بدبختی ہمیشہ کی ہے. اس لیے فرمایا جن کی کفر پہ موت آئی ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا
ولا ينظرون، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ کفر پہ موت آنے سے عذاب ہمیشہ رہے گا، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ تو کفر پہ موت آنا بہت بڑی بدبختی ہے، اور توبہ نصیب ہو جانا بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ اللہ کے احکامات کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اس میں یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ احکامات کو بتانے میں بھی حکمت اور دانائی چاہیے۔ چنانچہ لوگوں کو دین کے احکامات بتاتے ہوئے بھی حکمت پہ چلنا ضروری ہے، حکمت ہر لحاظ سے، کہ میں اس کو یہ حکم بتاؤں گا تو اس میں کتنی صلاحیت ہے، اس کا نام حکمت ہے۔ اور حکم بتانے میں بھی حکمت چاہیے، اور حکم بتانے میں بھی حکمت چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغوا عقولهم الا كان لبعض فتنہ، جب تم لوگوں سے وہ بات کرتے ہو جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو ان میں سے بعض لوگوں کے لیے وہ بات فتنہ بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دین کی بات بتاتے ہوئے بھی لوگوں کی عقل کے درجے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کی عقل کا کیا درجہ ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے دین کی بات سن کے وہ دین کی بات سمجھنے کے بجائے وہ الٹا اس کو سمجھ لیں، اور ہدایت پہ آنے کے بجائے الٹا گمراہی پہ چلا جائے۔ اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ ارشاد حضرت علی المرتضیٰ کا بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسول، لوگوں سے وہ بات کرو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ کیا تم چاہتے ہو لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب کریں؟ اس میں مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دین کے بنیادی احکامات بتاؤ، اور ان کی دماغ کے سطح کو اور سوچ کو سامنے رکھ کے بتاؤ، اس میں بھی تدریج ہو۔ اب یہ حکم، اس کے بعد اگلا حکم، ایک ترتیب ہو، تاکہ وہ حکم کو سمجھتا جائے اور عمل کرتا جائے۔ اور اگر وہ اس کے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے، آپ اس کو دین کا حکم اس طرح بتائیں گے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو دین کا حکم اپنانے کے بجائے اللہ اور رسول کی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے اس میں حکمت چاہیے، اس میں دانائی بھی ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے، دین کی لوگوں سے وہ باتیں کرنی چاہیے جس سے دین کی سمجھ پیدا ہو۔ وہ باتیں کرنا جس سے دین کے بارے میں شبہات پیدا ہوں، وہ دین کی خدمت نہیں ہے، دین کا نقصان ہے۔ اس دور میں لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، دین کی گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں، دین میں فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگ شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ دین کی خدمت نہیں کرتے، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بات وہ ہونی چاہیے جس میں دین کی طرف لوگ آئیں، الٹا شبہات میں مبتلا ہو جائیں تو یہ آدمی دین کی خدمت گزار نہیں ہے، یہ آدمی دین کو نقصان دینے والا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ گناہ اور نافرمانیاں جو معاشرے میں ہو رہی ہوں، ان سے روکنا بھی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کہنا ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت سے اور اپنے درجے میں اس کام کو کرے، دوسروں کو برے کام سے روکے، تاکہ وہ خود بھی اور سب ہلاکت سے بچیں۔ صرف اپنے نماز اور روزے کا کنسیپٹ یہ غلط ہے، ہلاکت سے نہیں بچائے گا۔ چنانچہ یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی، ترمذی کی اور دوسری کتب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک لوگ
کشتی میں سوار ہوں. کشتی کا ایک اوپر کا حصہ ہے، ایک نیچے کا حصہ ہے. اب جو لوگ نیچے کے حصے میں ہیں، یبرون بالماء علی الذی فی اعلی، وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں. فتعذوا بھی، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بار بار نیچے والے اوپر آ رہے ہیں پانی لینے کے لیے. فاخذ فأسا فجعل ينقر اسفل السفینہ، نیچے والے کیا کرتے ہیں، وہ ایک ایسا اوزار لیتے ہیں جس سے سوراخ ہو، اور کشتی کے نچلے حصے میں وہ سوراخ شروع کر دیتے ہیں. ہم نیچے سوراخ کریں گے اور ادھر سے پانی لیں گے. بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اوپر والے پوچھتے ہیں تم نیچے سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ نیچے والے کہتے ہیں تأذیتم بھی، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم نے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ یہیں سے پانی مل جائے. آپ نے فرمایا فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْا وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اوپر والے نچلوں کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں. وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوا وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کشتی کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوبیں گے. آپ نے یہ مثال دے کے بتایا کہ جب گناہ ہو رہے ہوں تو اس سے روکنا چاہیے. اگر انسان نہیں روکے گا، پھر جب عمومی عذاب آتا ہے، عمومی عذاب میں پھر یہ بھی مبتلا ہوتا ہے. اس مثال سے یہ بات سمجھائیں گے. اس لیے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کوشش ضرور کریں تاکہ وہ اللہ کی پکڑ سے وہ بچے. اس میں ضروری ہے، اور یہ دین کا واضح حکم ہے، اس میں گنجائش نہیں رکھی گئی. ہم لوگ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محتاط لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے تعلق والوں میں، جہاں ہمیں اختیار ہوتا ہے، جہاں ہم ان کو برائی سے روک سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کرتے. جو درجہ کرنے کا وہ بھی ہم نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں پکڑ نہیں، اس پہ پکڑ ہے. جہاں آپ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا اختیار ہے، جہاں آپ کی لوگ بات مانتے اور سمجھتے ہیں، اور جہاں برائی دیکھتے ہیں، وہاں ان کو مناسب طریقے سے اس کو روکنا چاہیے. اس سے غفلت نہیں ضروری، اس سے غفلت سے کام نہیں چلے گا. چنانچہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور اگلی آیت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے جو کافر ہیں ان پہ لعنت کی گئی. لعنت کس طرح کی؟ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. پیغمبر کی زبانی جب لعنت ہوتی ہے، وہ لعنت بڑی سخت ہوتی ہے. اس لعنت سے بربادی پھر آتی ہے، اور بربادی پھر چلتی رہتی ہے. اور پیغمبر جب لعنت کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. میں ان پہ لعنت کی گئی، کیوں کی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کے گناہوں کی وجہ سے. کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے لعنت ہوئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. وہ جو گناہ اپنے سامنے دیکھتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ دوستی پھر بھی گانٹتے تھے، ان کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو کے چلتے تھے. ہمیں یہ برا کرتے تھے، یہ برا کرتے تھے. اس وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی. یہ حکم ہے، اس پہ چلنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. سورہ توبہ آیت نمبر 112. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو لوگ جنتی ہیں اور جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان لوگوں کا ذکر فرما کے آگے ان کی صفات ذکر کر رہے ہیں. وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ العابدون بندگی کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، وہ نافرمانی اور ناجائز خواہشات سے رکنے والے ہیں، الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر وہ اچھائی کا حکم کرنے والے ہیں، وہ برائی سے منع کرنے والے ہیں. اس کو اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا. والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کی حدود کی حفاظت سے پہلے یہ ذکر کیا تو جب یہ کام ہوتا رہے گا تو لوگ اللہ کی حدود پہ چلتے رہیں گے. وبشر المؤمنین ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے. اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس پہ انعام بھی بڑا ہے اور انسان تکلیفوں سے بچتا ہے کیونکہ جب دوسروں کو اچھائی کا حکم کرتا ہے برائی سے منع کرتا ہے تو اس سے اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. کیسے تکلیفیں دور ہوتی ہیں آگے حدیث بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی تکلیفیں سے کیسے دور ہوتی ہیں. یہ موجود ہے مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا ایوکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کو یاد ہیں؟ آپ کا ارشاد کس کو یاد ہے؟ فتنہ، آپ نے فتنے کے بارے میں باتیں بتائی ہیں کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے. حضرت حذیفہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ باتیں زیادہ یاد ہیں. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں بھی باتیں بتائی ہیں. امت میں یہ فتنے ہوں گے، ان کے پاس یہ باتیں زیادہ تھیں، یہ علم زیادہ تھا. حضرت حذیفہ نے حضرت عمر سے کہا مجھے یہ باتیں معلوم ہیں. تو انہوں نے آپ کا یہ ارشاد بتایا فتنۃ الرجل فی اہلی و مالی و جاری، آدمی اپنے گھر والوں میں بھی آزمایا جاتا ہے، مال میں بھی آزمایا جاتا ہے، پڑوسی میں بھی آزمایا جاتا ہے. امتحان ہوتا ہے، امتحان میں پھر بعض دفعہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، بعض دفعہ گھر والوں کی وجہ سے بھی ابتلا ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، مال کی وجہ سے بھی ابتلا ہوتی ہے، پڑوسی کی وجہ سے بھی ابتلا ہوتی ہے. ابتلا کا اور فتنہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. یہ فتنہ ہوتا ہے. اب مال انسان کی ضرورت ہے، گھر والے کی ضرورت ہے، مال سے بھی نہیں بھاگ سکتا، گھر والوں سے بھی نہیں بھاگ سکتا، پڑوسی سے بھی نہیں بھاگ سکتا. یہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں اور اس کی وجہ سے فتنے بھی آتے ہیں. اب یہ ایک وسیع مفہوم ہے. اب ان تکلیفوں جب ان کی وجہ سے کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے فرمایا تکفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. جب گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو مال، اولاد اور پڑوسی کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں ان کی تکلیفیں. دوسرا جب انسان صدقہ کرتا ہے صدقے کی وجہ سے بھی یہ تکلیفیں دور ہوتی ہیں. تیسری بات والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب انسان اچھائی کا حکم کرتا ہے برائی سے منع کرتا ہے تو اس سے مال کی، گھر والوں کی اور پڑوسی کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. یہ چیزیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے رحمت اور آسانیاں لاتی ہیں. ان احکامات پہ چلنا. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی
حضرت حذیفہ سے پوچھا نا کہ فتنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کو پتہ ہیں؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی مجھے پتہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا، وَلَكِنَّ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی اور سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے۔ اس امت میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ جب سمندر کی موجیں آتی ہیں پھر جہاز بھی ڈوبتا ہے، سمندر کی موجیں خطرناک ہوتی ہیں۔ تو میں ان موجوں اور ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا امیر المؤمنین لا بأس علیک منہا ان بینک و بینہا بابا مغلقا، اے امیر المؤمنین آپ کو وہ فتنے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ اور ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے، وہ فتنے آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ وہ جو امت میں سمندر کی موجوں کی طرح جو فتنے آنے ہیں آپ تک نہیں پہنچیں گے، آپ اور ان کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا یفتح الباب او یکسر، کیا وہ دروازہ کھلے گا یا دروازہ ٹوٹے گا؟ کیا وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا بل یکسر، وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ حضرت عمر سمجھ گئے اور بعد میں صحابہ بھی سمجھ گئے، وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے۔ پھر وہ دروازہ ٹوٹا، حضرت عمر شہید ہوئے۔ جب حضرت عمر شہید ہوئے پھر امت میں فتنے آنا شروع ہو گئے، اس کے بعد خون ریزی امت میں شروع ہوئی۔ حضرت عمر کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں خون ریزی شروع ہوئی، تو یہ اس کے ذیل میں بات تھی۔ تو حدیث جو اس میں اول ہی بتا رہا تھا کہ آدمی اگر تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے، اس میں پہلے جو حدیث بتائی وہ ہے اچھائی کو حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ نماز اور صدقہ وہ اس کو تکلیفوں سے روکتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، راستوں میں اگر بیٹھنا ہماری ضرورت ہو، وہاں بیٹھ کے ہمیں بات چیت کرنی ہو، پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں راستے میں بیٹھنا ضروری ہے پھر یہ کام کرو، فَاعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کو اس کا حق دو۔ پوچھا یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ فرمایا غض البصر، نگاہ کو جھکانا، یہ راستے کا حق ہے، نگاہ کو جھکاؤ۔ وکف الاذی، تکلیف روکو، تکلیف کو روکو، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ ورد السلام، سلام کا جواب دو، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ تو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ انسان کے لیے بڑی خیر اور بڑی بھلائی ہے، یہ بڑی بھلائی ہے اور یہ نعمت ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی کا حکم کر رہا ہے تو آپ اس کو نعمت سمجھیں، اور آپ کو کوئی برائی سے روک رہا ہے آپ اس کو نعمت سمجھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر حاکم کے ساتھ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر حاکم کے ساتھ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جن کے مشوروں پہ وہ چلتا ہے، جن کی رائے پہ وہ چلتا ہے۔ میں ایک قسم کے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں بطانۃ تأمر بالخیر وتحض علیہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بطانۃ تأمر بالشر وتحض علیہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ والمعصوم من عصم اللہ، اور وہ بچتا ہے جس کو اللہ بچاتا ہے۔ اس میں حکمران کو بھی بتایا گیا کہ تم نے اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے، تمہارے ارد گرد بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ اور پہلے دوروں میں بھی حکومتوں کی ترقی اور بادشاہتوں کی ترقی ان کے ارد گرد لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور زوال بربادی بھی ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے حکمران کو بھی کہا کہ باخبر رہنا، ارد گرد جو لوگ صحیح ہیں،
جو اچھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں برائی سے، ان سے خوش ہونا، خوش آمدیوں سے خوش نہیں ہونا. جو لوگ کہیں کہ غلط کر رہے ہو صحیح یہ ہے، اس سے خوش ہونا. جو تمہیں صحیح بتائیں اور ان لوگوں سے خوش ہونا، برا نہیں سمجھنا. اور ان لوگوں سے خوش نہیں ہونا جو تمہیں غلط راستے پہ پڑھائیں، غلط راستے پہ ڈالیں. حکمران کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے مجھے سب سلام کریں. تو نے یہ اگر بات رکھی کہ تم برباد ہوگا، سمجھنا ہے تو نے اسی حکمت کو اپنانا ہے. تجھے لوگ اچھائی کا حکم کریں ان کو قریب کرنا ہے، جو برائی سے منع کریں ان کو قریب کرنا ہے، اس سے تو کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.